جی السلام علیکم۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے چیپٹر نمبر 6 سوشل ویلفیئر کا، اور چیپٹر کا نام ہے فیلڈز آف سوشل پریکٹس۔ ایسی کون سی فیلڈز ہیں جہاں پر آپ سوشل ویلفیئر کی پریکٹس کر سکتے ہیں؟ دا فرسٹ فیلڈ از چائلڈ ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن۔ وٹ از چائلڈ ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن؟ چائلڈ ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن focuses on ensuring the safety, rights and healthy development of children۔ آپ اس میں بچوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے، ان کی سیفٹی کے حوالے سے، ان کے رائٹ سے ریلیٹڈ جو ہے، اور اس کے علاوہ ان کا ہیلتھی ڈیولپمنٹ پروسیس آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ ایک سوشل ورکر ہیں، اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جہاں پر بھی جاتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کوئی آرفنیج وزٹ کر رہے ہیں، آپ کوئی سوسائٹی میں وزٹ ہے، آپ کا کسی بھی ایریا میں آپ کا وزٹ ہے، آپ نے دیکھنا ہے وہاں پہ بچوں کو ان کے رائٹس مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے۔ اس کے آبجیکٹیوز کیا ہوں گے؟ پروٹیکٹ چلڈرن فرام ایبیوز، نیگلیکٹ اینڈ ایکسپلوٹیشن۔ اٹ مینس کہ آپ دیکھیں گے کہ بچوں کو گالی گلوچ، ٹھیک ہے، بچوں کو جو ہے وہ اگنور تو نہیں کیا جا رہا، بچوں کو بہت زیادہ ٹارچر تو نہیں کیا جا رہا، آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے۔ دوسرا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا بچوں کی ضروریات جو ہیں، جو بیسک نیڈس ہیں، وہ کون سی ہو سکتی ہیں؟ وہ ایجوکیشن، ہیلتھ، شیلٹر، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ان کو مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی۔ شیلٹر کیا ہوتا ہے کہ ان کو ایک پناہ دینا، ٹھیک ہے، ان کو ایک اچھی جگہ پہ وہ رکھنا۔ پروموٹ فزیکل، ایموشنل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ۔ پھر اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بچوں کو فزیکلی، ایموشنلی اور سوشل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میجر ایشوز کیا کیا آئیں گے؟ چائلڈ لیبر آئے گا۔ چائلڈ لیبر کس طرح سے ایشو آئے گا؟ اگر آپ نے کہیں پہ وزٹ کیا اور آپ نے وہاں پر دیکھا کہ بچہ، چھوٹا بچہ ایک، اور اسے کام کروایا جا رہا ہے، مزدوری کروائی جا رہی ہے، جبکہ اس کے پڑھنے لکھنے کے دن ہے، تو یہ اس کے ساتھ یہ ایشو آ رہا ہے، آپ نے اس کو اب سولو کرنا ہے، اس کو سولوشن نکالنا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو اگر وہ گالی گلوچی جا رہی ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، وہ فزیکلی بھی ہو سکتا ہے، وہ ایموشنلی ہو سکتا ہے، وہ سیکسولی ہو سکتا ہے، جس حوالے سے بھی، اسپیکٹ سے بھی ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، آپ نے اس کو کور کرنا ہے۔ اسٹریٹ چلڈرن، آفن ہوڈ اور میل نیوٹریشن، جو بھی بیماریوں کا علاج اور جن کو ضرورت ہے پراپر آپ میڈیکیشنز دیں گے، یہ سارے ایشوز آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں رول کیا ہوگا سوشل ورکر کا؟ رول یہ ہوگا کہ وہ اس کو بیسک جو ہے وہ ریہیبلیشن وہ اور میڈیکیشن ان کو پرووائڈ کرے گا، ٹھیک ہے، ان کی کاؤنسلنگ کریں گے، ان کی فیملی کو بتائیں گے، ان کے لیے کچھ کمپینس شروع کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو اویئرنیس مل سکے، سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو چلڈرن رائٹس۔ اور اس کے علاوہ اس کی سروسز میں یہی آ سکتا ہے، آرفنیج آ سکتی ہے، اس میں چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اسکول جا کے آپ وہاں پر یہ چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، سوشل ورکر ہیلپس چلڈرن انوالوڈ ان لیبر ٹو ریٹرن ٹو اسکول اینڈ سپورٹ دا فیملی فائنینشلی۔ اگر آپ ایک سوشل ورکر ہیں تو آپ اس بچے کا، اس کو دیکھ رہے ہیں، کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ کیا جب وہ اسکول سے واپس آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی فیملی اس کو سپورٹ کرتی ہے نہیں، اس کو فائنینشیل ایشو تو نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ مینٹلی ڈسٹرب تو نہیں کیا جاتا، بے شک وہ اسکول میں ہے یا پھر وہ گھر میں ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں، جتنے بھی ایشوز ہیں سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو چائلڈ پروٹیکشن، اور آپ سارے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی فرسٹ فیلڈ تھی پریکٹس کی۔ سیکنڈ فیلڈ آف پریکٹس کیا ہوگی؟ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل سوشل ورک۔ اس میں کیا ہوگا؟ میڈیکل سوشل ورک ڈیلز ود ہیلپنگ پیشنٹس اینڈ فیملیز مینیج دا سوشل، ایموشنل، فائنینشیل اسپیکٹس آف النیس۔ اگر آپ ایک سوشل ورکر ہیں، آپ نے کسی بھی ایسی جگہ پہ وزٹ کیا جو ہیلتھ کیئر سینٹرز ہیں، وہاں پر آپ نے وزٹ کیا، وہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا مریضوں کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے، ان کی فیملیز کو آپ ڈیل کریں گے کہ ان کو کوئی بہت زیادہ ایموشنل تو نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے، اسٹاف ان کے ساتھ کیسا بیہیو کر رہا ہے، اس کے علاوہ ان کو جو بھی فائنینشیل ایشوز آ رہے ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں گے فائنینشلی، تاکہ وہ اپنی جو بھی بیماری ہے اس کا علاج کروا سکیں۔ آبجیکٹیو یہ ہوگا کہ آپ اس میں جب کوشش کریں گے، ان کے ہیلپ کریں گے، تو اس کے بعد پیشنٹ ریکور ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آپ اس کی کیئر کریں گے، فیملی کو سپورٹ کر رہے ہوں گے تو فیملی کو بھی حوصلہ ہوگا اور بیماری بھی دور ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ جو ہے انشور بھی کر سکتے ہیں اپنی ایکسیس، کہ آپ کی ایکسیس ہے ہیلتھ کیئر سینٹرز میں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایریاز جو ہیں وہ کون کون سے آ سکتے ہیں؟ ہاسپٹلز آ سکتے ہیں، کلینکس آ سکتے ہیں، یا پھر ریہیبلیشن سینٹرز آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
ابھی رول میں پھر وہی چیزیں آ جائیں گی. اب یہ دیکھ لیتے ہیں جی کامن ایشوز کون کون سے ہوں گے. کرونک النیس آ سکتی ہے, ڈسیبلٹی, لیک آف ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر, فائنینشیل برڈن. دیکھیں آپ کسی کو کوئی بھی بیماری, آپ یہاں پر جو بھی بیماریوں کے بڑے بڑے جو ہے وہ یعنی جو آج کل کامن بیماریاں ہیں, ڈیزیزز ہیں, آپ ان کو لکھ سکتے ہیں. اس کے ڈسیبلٹیز آ سکتی ہیں کہ کس طرح آپ کوئی معذور ہے تو اس کو سپورٹ کریں گے, اس کو ویل چیئر لیتے, اس کو جو ہے وہ پراپر کوئی ایسی جو ہے وہ جگہ بتا دیں جہاں اس کا علاج ہو سکتا ہے, اس طرح سے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ ایک پور پیشنٹ کی ہیلپ کر رہے ہیں کہ اس کو فری ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے اور اس کی ریکوری جلدی ہو رہی ہے, تو وہ اس کی ایگزامپل ہوگی ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل سوشل ورک کی. تو اس طرح آپ ڈفرینٹ میڈیکل سینٹرز میں جا کے, کلینکس میں جا کے اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. اب تھرڈ پلیس کون سی ہو سکتی ہے جہاں پر جا کے آپ اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں جو تھرڈ فیلڈ آتی ہے وہ کیا ہے, مینٹل ہیلتھ اینڈ سائکیٹرک سوشل ورک. اس میں آپ کیا کریں گے جی, ڈفرینٹ سائکیٹرک جو ہاسپٹلس ہوں گے, سائکیٹرسٹ جہاں بیٹھتے ہیں یا پھر جہاں پر اویلیبل ہوں گے, ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ وہ مینٹل ہاسپٹلس ہیں, آپ وہاں پر جا کے وزٹ کریں گے اور وہاں کے پیشنٹس کو مینٹلی اور ایموشنلی جو بھی ڈس آرڈرس ہیں آپ ان کو ریکور کرنے کی کوشش کریں گے. اس کا آبجیکٹیو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی مینٹل ہیلتھ کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ان کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ان کے اندر جتنی بھی انگزائٹی, ڈپریشن اور یہ ڈس آرڈرس ہیں آپ ان کو دور کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں جو سیٹنگز ہیں وہ یہی ہے کہ سائکیٹرک ہاسپٹلس ہیں, مینٹل ہیلتھ کلینکس ہیں, ڈرگ ریہیبلیشن سینٹرز آ سکتے ہیں. فورتھ فیلڈ آف پریکٹس کیا ہے, اسکول سوشل ورک. آپ نے ڈفرینٹ اسکولس میں جانا ہے, وہاں جو طلباء و طالبات ہیں ان کی ہیلپ کرنی ہے, اکیڈیمیکلی اور ایموشنلی اور سوشل پرابلمس کو ڈیل کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. اور اس کے آبجیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ ان کی اکیڈیمک پرفارمنس کو کرنا چاہتے ہیں, امپروو کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کو کوئی ایسا پرابلم آ رہا ہے کہ بلنگ ہے, پور اٹینڈنس ہے ان کی, یا کچھ لرن کرنے میں ڈیفیکلٹیز ان کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں, فیملی ایشوز ہیں, کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے. ان کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے, ان کے جو گریڈس ہیں وہ لو ہو رہے ہیں, تو آپ نے اس حوالے سے جتنے بھی پرابلمس ہوں گے آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ ڈسکس کریں گے ایز اے سوشل ورکر. اور آپ کا اس میں رول کیا ہوگا کہ آپ کاؤنسلنگ کریں گے. آپ اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی سولوشن نکالنے کے لیے ان کے پیرنٹس سے بات کر سکتے ہیں, پیرنٹ ٹیچر کوآرڈینیشن کا آپ آئیڈیا دے سکتے ہیں, آپ جو ہے کوئی اویئرنیس پروگرام جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ففتھ نمبر پہ ہمارے پاس جو فیلڈ ہے وہ کیا ہے, جیرنٹولوجی اینڈ ایلڈر کیئر. جیرنٹولوجی فوکسز آن دا اسٹڈی اینڈ کیئر آف ایلڈرلی پیپل. اب آپ جو اس فیلڈ میں جب انٹر ہوں گے جیرنٹولوجی میں, اس میں آپ کو کیا دیکھنے کو ملے گا کہ آپ ان لوگوں پہ فوکس کر رہے ہیں جو بہت زیادہ ایجڈ ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, ایلڈر پیپل ہیں. اس کے لیے آپ آرفن ایج نہیں, آپ جو ہے اولڈ ایج ہومس جو ہیں اس پہ جا کے آپ اس کی پریکٹس کریں گے. اس کا وہ مقصد کیا ہوگا کہ آپ کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ان کو فزیکلی ایموشنلی سپورٹ, دیکھیں آپ جو اولڈ ایج ہوم ہے وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں, آپ جب تک جا کے ان کے ساتھ ایموشنلی اٹیچمنٹ شو نہیں کرتے وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی اٹیچ نہیں ہو سکتے. آپ جب ان سے کوئی ان کی اسٹوری پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں پر کیوں ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمارے جو ہے بیٹے نے ہمیں نہیں پوچھا, ہماری بیٹیوں نے ہمیں نہیں پوچھا, ہماری اولاد نے ہمیں یہاں چھوڑ دیا, واٹ ایور, ٹھیک ہے. جب وہ آپ سے اپنے پرابلمس کو ڈسکس کریں گے تو آپ ایموشنلی ان سے اٹیچ ہوں گے, وہ بھی آپ سے ہوں گے. پھر آپ نے ان کو حوصلہ دینا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, ہم بھی آپ کے بچوں کی طرح, اس طرح سے. تو اس سے کیا ہوگا کہ کوالٹی آف لائف جو ہے وہ امپروو ہوگی, ٹھیک ہے. ان کو آپ رسپیکٹ بھی دے رہے ہیں, آپ ان کی ڈگنیٹی کو انشور کروا رہے ہیں. کامن ایشوز یہی ہوتے ہیں نا کہ بڑھاپے کی طرف جب انسان جانا شروع ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کو چیز جو تنگ کرتی ہے نا وہ اس کی تنہائی ہوتی ہے. آپ اس کو دور کرنے کے لیے, ان کی ہیلتھ پرابلمس کو ڈیل کرنے کے لیے, ان کو فائنینشیل ڈیپینڈنسی, کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوگا, ہم دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیں گے, تو وہ آپ پرابلم کے یہاں تک حل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کو وہ گھر سے وہ ایک ٹارچر کیا جاتا تھا, آپ اس چیز سے اس کو نکالنے کے لیے ان کو وہ کریں گے, ٹھیک ہے. اور ایز یہ سوشل ورکر آپ یہ کام کریں گے. اس کے لیے آپ کیا کہاں کہاں جا سکتے ہیں, آپ اولڈ ایج ہومس میں جا سکتے ہیں, آپ ڈے کیئر سینٹرز فار ایلڈرلی وہاں جا سکتے ہیں, کمیونٹی سپورٹ پروگرامس میں آپ جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. سکس فیلڈ آف سوشل ویلفیئر پریکٹس کون سی ہے, کریکشنل سوشل ورک. اس میں کیا ہوتا ہے, کریمنلس کو, پریزنرس کو آپ ڈیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کا آبجیکٹیو بھی یہ ہوتا ہے کہ جو ہے آپ مجرموں کو, آپ جتنا بھی کرائم انہوں نے کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے,
اور جو قیدی ہیں آپ ان سے بات کریں، ان کی کونسلنگ کریں، ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تاکہ جب وہ دوبارہ جیل سے نکل کر باہر آئیں تو وہ اچھے انسان بن کے نکلیں، ان کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہو، آپ ان کو امپاورمنٹ دے سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں کہ آپ ان کو اسکلز بھی سکھا سکتے ہیں، آپ ان کو ان کے بیہیویئر کی ٹریننگ کروا سکتے ہیں. اس کے لیے سیٹنگ کون سی ہو سکتی ہے؟ پریزنز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیون لائن ڈیٹینشن سینٹرز ہو سکتے ہیں، پروبیشن اینڈ پیرول سروسز. یہ سارے سینٹرز کون سے ہوتے ہیں؟ جہاں پر انڈر 18 جو بچے ہیں وہ رکھے جاتے ہیں اگر وہ کسی کرائم کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے ہیں، فار ایگزامپل کسی بچے کی ہے ایج راؤنڈ اباؤٹ 10 to 12، تو وہ اس کو جی رکھ دیا جیل میں، اس لیے قید کر دیا کہ اس نے یہ وہ ایموشنل ہو کے اپنے جو ہے وہ بھائی کا قتل کر دیا، یا خدا نہ خواستہ اپنے باپ کو وہ پہ گولی چلا دی اس طرح سے، جو کہ ان کو سینس نہیں ہوتی اس ٹائم پہ کہ کیا کرنا ہے، یا پھر غلطی سے ان سے وہ کرائم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا وہ ون ویلنگ کر رہے تھے، آگے کوئی آ گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی اس طرح سے. تو یہ اس طرح سے آپ ان کی ٹریننگ کریں گے تاکہ ان کا بیہیویئر چینج ہو سکے. ان کی آپ اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگس کروا سکتے ہیں، اور ان کی فیملی کے ساتھ آپ کوآرڈینیشن کر کے جو ہے وہ ان کو ایک اچھا جو ہے وہ لائف گزارنے کا ایک طریقہ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کے پاس 7th فیلڈ آف پریکٹس ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اینڈ ہیومینیٹیرینزم اور ہیومینیٹیرین ایڈ. ٹھیک ہے، اس میں کیا کرتے ہیں آپ جتنے بھی نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں آپ ان کو ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ مین میڈ ڈیزاسٹرز بھی اس میں آ سکتے ہیں. آپ نے وہاں پر جا کے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے جہاں پر لوگ مصیبت میں پھنس چکے ہیں، بے شک وہ قدرتی آفات ہیں یا پھر انسانی غفلت کی وجہ سے وہاں پر کوئی بھی آفت آئی ہے، آپ نے اس کو جا کے ڈیل کرنا ہوتا ہے. اس کے آبجیکٹیوز یہ ہوگا کہ آپ کسی کی لائف بچائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ جو ہے امیجیٹ ان کو کوئی نہ کوئی وہ ایک پرووائڈ کریں گے، سیفٹی پرووائڈ کریں گے. اس کی لانگ ٹرم ریہیبلیشن جو ہے آپ ان کو وہ کر سکیں گے. نہیں وہ بیمار ہو گئے یا پھر اس بیمار تو نہیں خیر ادھر آ سکتا کہ اس کو زخمی ہو گئے یا کسی حالت میں ایسے ہے، تو آپ لانگ ٹرم کے لیے ان کو دیکھیں گے، آپ ان کو وہ میڈیکیشنس پرووائڈ کریں گے. ٹائپس آف ڈیزاسٹرز کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ اس میں فلڈز آ سکتے ہیں، ارتھ آ سکتے ہیں، فائرز آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وارز اگر کوئی ہو جاتی ہے، وارز اور کانفلکٹ، یہ ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں اس کے ڈیزاسٹرز میں. اس کے علاوہ اگر اس کا رول دیکھا جائے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ جو پوائنٹ نمبر 6.5 ہے نا، رول آف سوشل ورکر، اس کو الگ سے ایک ہیڈنگ دے لیں اور نیچے والے کی نبنگ چینج کر لیں. ایمرجنسی رسپانس یہ رول ہوگا، فرسٹ رول، سیکنڈ رول پہ تھرڈ پھر فورتھ، یہ 4 اس کے رول میں آ جائیں گے سوشل ورکر کے. ٹھیک ہے، رول دیکھ لیتے ہیں جی وہ کیا ہے. ایمرجنسی رسپانس اینڈ ریسکیو سپورٹ، ایک تو یہ رول ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو ایمرجنسی جو ہے وہ رسپانس دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کیا کیا چیزیں ڈسٹریبیوٹ کریں گے؟ آپ فوڈ کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے، واٹر کو، اس کے علاوہ ان کو شیلٹر پرووائڈ کریں گے. اس کے علاوہ سائیکولوجیکل جو کوئی بھی ایشو آ گیا یا وہ ٹراما میں چلے گئے، ان کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی قریبی اس کی ڈیتھ ہو گیا تو آپ ان کو کونسلنگ کریں گے ان کی. اس کے علاوہ کمیونٹی ری بلڈنگ کے، اگر کوئی ایسی جگہ پہ حادثہ ہو گیا کہ وہاں کی جو بلڈنگز ہیں ساری جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو گئی ہیں، تو آپ اس کے لیے ان کو سپورٹ پرووائڈ کریں گے، ان کی ری بلڈنگ کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ آپ ورک آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے جی آج ہم نے لانگ کوشچن پڑھا ہے فیلڈس آف سوشل ویلفیئر اور سوشل پریکٹس. اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا.